بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت دی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اس نے دو مقامات تو چند آیات مقدسہ مطہرہ منزہ مبرہ برکت واسطے تلاوت کی تھین۔ دعا کرو اللہ قرآن دا پڑھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ آپ دوستاں نے اگر قرآن سنے میرا مالک توڑا سننا بھی قبول فرمائے، پھر سچی کلام دیاں برکتاں رحمتاں میرا رب توانو بھی اور مینو بھی نصیب فرمائے۔ تعلیمات تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سڈے جنہ مہربانہ نے اس عظیم الشان مبارک محفل دا اہتمام کیتا ہے، مالک لم یزل انہاں دی کوشش اور محبت نو قبول فرمائے۔ اس دا اجر عظیم میرا رب انہاں نو خود عطا فرمائے۔ تسی دوست احباب جو دور و نزدیک تو جمع ہوئے، تواڈا آنا بھی میرا رب مبارک فرمائے۔ جتنے قدم تسی اٹھائے اللہ ہر قدم تے توڑے واسطے برکت اور رحمت دا فیصلہ فرمائے۔ ان دعائیہ جملیہ تو بعد احباب عرض ہے کہ عرصہ دراز گزرے ہے، بڑا وقت گزرے ہے۔ میرے دادا حضور حضرت سید پیر مبارک علی شاہ صاحب بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ دی زندگی دا اے مشن اے مقصد کہ جتھے بھی لوگاں نال گفتگو کیتی جاوے، بات کیتی جاوے، لوگاں نو اللہ دا قرآن سنایا جائے، دین دا پیغام لوگاں تک پہنچایا جائے۔ اس دے اندر میرے بزرگاں دی پوری زندگی گزر گئی، پھر اللہ نے اس خدمت
اور اس نوکری واسطے ساڈے جائے کمزور بندیاں نو بھی قبول فرمایا. اے رحمت اس مالک دی ہے, نگاہ کرم سونے مصطفیٰ دی ہے. دعائیں سنو اپنے بزرگاں دیاں. کدی کدی تھوڑی زیارت دا موقع مل جائے, آپ بھائیاں نال گفتگو دا اتفاق ہو جائے. ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ قرآن دا کوئی نہ کوئی پیغام, دین دی کوئی نہ کوئی بات تسی لوگاں تک پہنچا دیتی جائے. آج پھر آپ نال مخاطب ہومن دا موقع مل رہا ہے. اگر کچھ طلب ہوئے تو دین دیاں کچھ گلاں میں آپ نال کرنا چاہ رہا جی. پہلی گل جڑی آپ دی خدمت عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول دا مہینہ بابرکت مبارک ایسا عظیم مہینہ ہے جس دے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تے تشریف لے کے آئے. حضور دی ولادت باسعادت دا مہینہ ہے. علماء اہل سنت دا نظریہ ہے کہ زمانے دیاں ساریاں گھڑیاں نالوں او گھڑی افضل اور اعلیٰ ہے جس گھڑی دے اندر حضور تشریف لے کے آئے. کوئی سواد نہیں آیا تواڈے نال گل کر کے جی. آپ کا ذہن ایک جگہ جمع نہیں ہے, انتشار ہے. اگر انتشار ہوگا تو بات نہیں ہو سکے گی. تھوڑی سی محبت کیجئے تاکہ حضور کی باتیں کرنے میں آسانی محسوس ہو جائے. میں پھر عرض کر رہا ہوں, علماء اہل سنت دا نظریہ ہے کہ زمانے دیاں ساریاں گھڑیاں نالوں او گھڑی افضل اور اعلیٰ ہے جس گھڑی حضور آئے نے. سال دے 365 دن نے. علماء اہل سنت اس تے متفق نے کہ سال دے 365 دنوں دے وچوں او دن افضل اور اعلیٰ ہے جس دن کملی والے تشریف لے کے آئے. اور جس رات حضور تشریف لے کے آئے, علماء اہل سنت دا فتویٰ ہے کہ لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر, کہ لیلۃ القدر نالو او رات افضل ہے جس رات کملی والے تشریف لے کے آئے. یعنی نزول قرآن دی رات نالو او رات افضل اور مبارک ہے جس رات دے اندر کملی والے تشریف لے کے آئے. اگر آپ یہاں تک بات سمجھ گئے ہوں تو میں اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس دن کوئی نعمت اللہ دی بندیاں نو ملے اس دن نو بطور یادگار قائم کرنا, اس دن نو بطور یادگار منانا, اس کا حکم اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا. قرآن مجید دا 13واں پارہ ہے, سورۃ ابراہیم ہے. مالک لم یزل نے فرمایا وذکرہم بایام اللہ. میں نے فضول باتیں نہیں کرنی, مجھے فضول باتیں آتی نہیں ہیں. میں نے صرف قرآن سنانا ہے. آپ جتنے بھی سادہ ہوں مسلمان ہیں اور قرآن آپ کو پسند آنا چاہیے. مجھ سے اگر گفتگو سننی ہے, میں ایک سنجیدہ آدمی ہوں, سنجیدہ باتیں کرتا ہوں. میں نے حضور کی باتیں کرنی ہے. مجھے لطیفے نہیں آتے, مجھے مذاق نہیں آتا. میں نے قرآن سنانا ہے. آپ تھوڑا سا موڈ بنائیے, ماحول بنائیے. میں جڑا تھکا ودا میرا تھکیڑا لے جائے. تواڈی حالت ویکھتے تو میں ہور پیڑ ہوندی بیٹھی. اللہ تواڈے اوتے رحمت فرمائے. آپ تھوڑا سا ماحول بنائیے. قرآن پڑھنے میں ذرا آسانی چاہتا ہوں جی. آپ ٹھیک. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وذکرہم بایام اللہ. اللہ نے فرمایا اے میرے نبی لوگاں نو یاد کراؤ. اللہ کیشا یاد کراواں؟ فرمایا بایام اللہ, اللہ دا دیں بندیاں نو یاد کراؤ. کہیں دیں جی, ایک واری ہو راکھنا پوسی. اللہ دا دیں. بندے سیانے ہو اے دسو, اے سال دے 365 دیں اے سارے اللہ دے نہیں؟ بولو تو صحیح یار, سارے دیں اللہ دے. مر یہاں قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ وذکرہم بایام اللہ. اللہ فرماتا اے میرے نبی لوگاں نو یاد کراؤ. اللہ کیسا یاد کراواں؟ فرمایا بایام اللہ, اللہ دا دیں
بدیاں نو یاد کراؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں اس دا مطلب کیا ہے؟ اے دا مطلب یہ ہے کہ جس دن اللہ دی کوئی نعمت او دے بدیاں نو ملے، فرمایا اس دن نو بطور یادگار منانا، اس دن نو قائم کرنا، وہ دن چونکہ اللہ کا دن ہے۔ جس دن کوئی نعمت بدیاں نو ملے وہ دن اللہ کا دن ہے۔ اور مفسرین فرماندے کائنات دی سب تو وڈی نعمت او آمنہ دا لال ہے۔ حضور تو وڈی زمانے تے نعمت کوئی نہیں۔ سب سے بڑی نعمت وہ ذات مصطفیٰ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو، اپنے بندوں کو عطا فرما کے زمانے کو بتا دیا کہ حضور جیسی زمانے میں کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت حضور ہے۔ قرآن مجید ہے، لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ مالک لم یزل نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں رب نے سال دے 12 مہینے بنائے۔ کتنے جی؟ اے جڑے سال دے مہینے نا اے اللہ نے 12 بنائے۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ بندوں نے نہیں بنائے، کسی پیر نے نہیں بنائے، کسی مولوی نے نہیں بنائے، کسی ڈاکٹر اور انجینئر نے نہیں بنائے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے سال نو 12 مہینے تقسیم میں اللہ نے خود کیتا۔ اے اللہ اے سال نو 12 مہینے تقسیم کیتے، کدن کیتے؟ کل پرسوں؟ کب تقسیم کیا ہے؟ جواب آیا یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ فرمائندہ میں جلے زمین آسمان بنائے نال سال دے 12 مہینے ہی بنائے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ منہا اربعۃ حرم۔ اللہ نے فرمایا مڑونا سال دے 12 مہینے دے بچو میں رب نے 4 مہینے حرمت والے بنائے۔ کتنے جی؟ ایک باری ہو رکھنا پائے گا، اگلی نظر ہم دیا پائیوں سن جی۔ 4 حرمت والے، 12 انچو 4 مہینے حرمت والے۔ حرمت دا کیا مطلب ہے؟ یعنی جنہ مہینیاں دے احترام دا حکم ہے، جن میں لڑائی نہیں ہو سکتی، جھگڑا نہیں ہو سکتا، فساد نہیں ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کیڑے کیڑے مہینے؟ فرمایا ذیقعد دا مہینہ حرمت والا ہے، ذی الحج دا مہینہ حرمت والا ہے، محرم دا مہینہ حرمت والا ہے۔ نہیں سمجھا سکیا بات اپنی؟ اترائے کٹھے مہینے ذیقعد، ذی الحج اور محرم یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کے احترام کا حکم ہے۔ چوتھا مہینہ رجب المرجب دا مہینہ، جس مہینے حضور نو معراج ہویا وہ مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ لیکن جڑی گل میں کرنا چاہنا کوئی اور سنے، میں مہینے کیوں گندا بیٹھا؟ بندے اکثر گل میلاد دی امنی آئی، اے پیر مہینے گندا بیٹھا ہے۔ سنانا یہ چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کو سبق یہ پڑھانا چاہتا ہوں کہ 4 مہینے حرمت والے، 12 انچو 4 مہینے حرمت والے، پر جدو اللہ نے کملی والے نو بھیجیا انہاں 4 مہینیاں دے وچ اللہ نے اپنا محمد نہیں بھیجیا۔ 5واں مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ، اس مہینے چ اللہ نے قرآن نو نازل کیتا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی قرآن نو نازل کیتا ہے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر۔ اس مہینے دے اندر بھی رب نے اپنا محبوب نہیں بھیجیا۔ محبوب واسطے اللہ نے وکھرا مہینہ چڑیا، مڑ مہینے نو اللہ نے ہفتیاں دے اندر تقسیم کیتا، اور ہفتے نو اللہ نے 7 دنوں دے اندر تقسیم کیتا، اور پھر انہاں 7 دیاں دے وچوں سید الایام دیاں دا سردار دے یوم الجمعہ اللہ نے جمعے دے دے نو دیاں دا سردار بنایا۔ دیاں دا سردار کون ہے جی؟ موڑا کھوچا جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوار، منگل، بدھ، جمعرات، یہ جو سید الایام ہے، یہ جو ایام ہے ان کا سید کون ہے؟ بالکل سواد نہیں ہے گل کرنا۔ یہ جو 7 دن ہے نا ان کا سید کون ہے؟ سردار کون ہے؟ فرمایا سید الایام دیاں دا سردار یوم الجمعہ، فرمایا جمعے دا دے دیاں دا سردار دے۔
لیکن قربان جاواں جدو رب نے محبوب بھیجیا اللہ نے جمعے دے دیں اپنے محبوب نو نہیں بھیجیا جمعے دے دیں اللہ نے کملی والے نو نہیں بھیجیا ہفتہ اللہ نے یہودیاں نو دیتا ہے رب اپنا محبوب نہیں بھیجیا اتوار اللہ نے عیسائیاں نو دیتا ہے کوئی نہیں سن دے بیٹھے میں بڑی مشکل میں اتوار اللہ نے عیسائیاں نو دیتا ہے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا جس نے جانا ہے وہ چلا جائے میں نے کوئی فضول بات نہیں کرنی میں نے قرآن اور حدیث سے کچھ باتیں کرنی ہے تشریح کرنی ہے تھوڑی سمجھ آویں تائیں ٹھیک ہے تھوڑی سمجھ تو باہر ہو جاویں موڑی ٹھیک ہے میرے پاس قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے نہ مجھے شعر آتے ہیں نہ میں سر لگا سکتا ہوں میں بالکل بے سرا ہی نہیں میرے پاس صرف ایک سودا ہے میں نے قرآن دینا ہے بس میں خوش ہو جاؤں گا میرا تھکیڑا لے جائے گا اگر میں نے لگے گا بجی نہ بھراواں کل میں آیا بیٹھا انہوں تو قرآن بڑا ہی چنگا لگتا ہے یہ تو ترستے ہیں قرآن کے لیے اور قرآن خود کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے ایمان والوں کی نشانی ہے کہ مومن دے سامنے جلے قرآن پڑھیا جاندہ ہے وہ اج کھل جاندہ ہے جی میں پھول کھلدا ہے یہ ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ قرآن سن کے خوش ہوتے ہیں مرجھاتے نہیں ہیں اللہ نے سال دے 12 مہینے بڑھائے 12 چو 4 حرمت والے بڑھائے پجمے رمضان المبارک قرآن نازل کیتا محبوب نہیں بھیجیا ہفتے دے 7 دے بڑھائے او دے وچو سید الایام جمعے دے بڑھایا محبوب نہیں بھیجیا محبوب واسطے مہینہ بھی وکھرا چڑیا دے بھی وکھرا چڑیا کیا بات دن بھی الگ منتخب کیا مہینیاں چو ربیع الاول چڑیا دے آئے چو سوموار دا دے چڑیا مہینہ ربیع الاول دا دے سوموار دا مفسرین فرماتے ہیں اس کا راز کیا ہے کہ وکھرا مہینہ چڑیا سو حرمت والے اچ نہیں سو بھیجیا قرآن والے مہینے چ مصطفیٰ نو نہیں سو بھیجیا فرمایا حکمت یہ ہے راز یہ ہے کہ زمانے تے قیامت تک کوئی ایک گل نہ کر سکے کہ مہینہ شان والا ہائی اس واسطے محمد دی شان ود گئی اور لوگوں دے شان والا ہائی اس واسطے محمد شان والے بن گئے اللہ فرمائیدہ نہیں مہینیاں دی شان بھی محمد دی وجہ تو ود دیئے دیاں دی شان بھی محمد دی وجہ تو ود دیئے تکبیر پانی نہیں چاہیے پانی میرا ایو میرے نالے بلندے رہا ایو میرا ایو پٹرول ہے میرا اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ نے بول دیا تو بس میری ساری پریشانی ختم بس مجھے لگے گا کہ میرے بھائیوں کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے بس اب آگے چلتا ہوں میں نے ضروری باتیں کی ہیں اب اگلی بات سنیے اللہ رب العزت نے مہینہ بھی وکھرا چڑیا دے بھی وکھرا چڑیا مہینہ ربیع الاول دا دے سوموار دا جدو حضور دے بھیجن دا ویلا آیا نا رات نو پتہ لگ گیا بے حضور عمدے پہن رات اللہ دے دربار وچ عرض کر دیتی اسا کہ مولا میں تیری مخلوق ہاں تیرا محبوب زمین تے آ رہا ہے مہربانی کر حضور دے نور دا کچھ حصہ مینوں مل جائے تیرا محبوب میرے وچ آئے دے نو پتہ لگ گیا حضور آ گئے دے بھی اللہ دی دربارے چاہ گیا اسا کہ مولا کریم میں بھی تیری مخلوق مہربانی کر محبوب نو بھیج رہے ہیں میرے وچ بھیج اللہ فرمایا میں اس نو رحمت للعالمین بنا کے بھیج رہا اور رحمت دا ایسا سمندر بنا کے بھیج رہا محبوب نو گلن واسطے وقت دا انتخاب الگ پیا کرنا رات مکدی پئی ہو سی دے چڑھدا پہ ہو سی درمیانی وقت دے اندر میرا محبوب اوسی مصطفیٰ دی رحمت دا کچھ حصہ رات لے جاسی کچھ حصہ دے لے جاسی اللہ نے الگ حصے کا انتخاب کیا مصطفیٰ کے لیے بس ربیع الاول کا مہینہ آ گیا سوموار کی رات آ گئی حضور کے نور کا ظہور ہو گیا حضور کائنات میں تشریف لے کر آ گئے پھر میرے نبی تے بچپن گزریا میرے نبی تے جوانی آ گئی میرے نبی دی عمر ظاہری عمر 40 سال ہو گئی کتنی 40 سال حضور غار بچ گئے
کلیاں بیٹھ کے عبادت پہ کر دن اتو اللہ دی رحمت رو جوش آیا اللہ فرمایا محبوب بس کر غار چھوڑ باہر نکل آج اپنی نبوت دا اعلان کر چھوڑا بس حضور کوہ صفا تے آ گئے اعلان ہو گیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون دخل الجنہ پڑھو کلمہ تے جاؤ جنت حضور نے ٹکٹاں وڈنیاں شروع کر دی تھی جو کلمہ پڑھتا جائے گا جنت کا مالک بنتا جائے گا اللہ رب العزت نے آسمان تو قرآن اتارنا شروع کر دیتا قرآن دے 30 پارے اتر گئے قرآن دیا 7 منزلہ بڑھ گئیاں 114 سورتہ دے اندر ایک قرآن تقسیم ہو گیا قرآن دیا 114 سورتہ دے بچو میں ایک سورت تلاوت کی تھی اگر مجمع آکھے تو میں سورت دا ترجمہ کر دینا جی مالک لم یزل نے کیا فرمایا اللہ فرماتا ہے والضحیٰ سواد نہیں آیا جناب میں اپنے ذوق واسطے ایک باری مڑ پڑتا پیا اللہ نے فرمایا والضحیٰ ماشاءاللہ تسی بڑی اچیری سبحان اللہ کی ہے لیکن میں تو پوچھو تو میرا گھر پورا نہیں ہویا میں اپنا گھر پورا کرن واسطے ایک باری مڑ پڑتا پیا اللہ نے فرمایا والضحیٰ اب اس کا ترجمہ سنیے اب اس کا خلاصہ سنیے مالک نے کیا فرمایا اللہ فرماتا ہے والضحیٰ محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے اللہ فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے رب نو تیرے چمکدار چہرے دی قسم ہے اللہ نے فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے رب نو تیرے حسین چہرے دی قسم ہے پتہ نہیں تو اڈے بچو کتنے بندے جنہاں دا میرا عقیدہ رلدا ہے میں اپنا عقیدہ سنائندا پیا قرآن سارا سونا ہے میرا ایمان ہے قرآن سارا سونا ہے قرآن سارا سونا ہے قرآن سارا سونا ہے میں جان بوجھ کے 3 باری موڑا دا پیا قرآن سارا سونا ہے لیکن رب کعبہ دی قسم ممبر تے بیٹھ کے ایک گل کر کے جا رہا میں وقت جیسا کئی دے میری گل تو یاد رہا سی قرآن سارا سونا ہی نے پر قربان جاوا قرآن چو اے سورت جیڑی میں پڑھتا بیٹھا اے سارے قرآن چو ڈھیر سونی کیونکہ اے سورت دے وچ اللہ نے او سونے دی گل کیتی ہے تے مڑ او دے حسن دی گل کیتی اللہ فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے حد نہیں مک گئی جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک نبی سارے سونے اب دوسری بات وہ جناب آدم سے لے کے وہ جناب عیسیٰ تک نبی سارے سونے نبی سارے سونے میں جان بوجھ کے 3 باری موڑا دا پیا نبی سارے سونے نبی سارے سونے پر اب قربان جاؤ میرے جملے نہ بھولنا کبھی یاد رکھنا نبی سارے سونے پر رب کعبہ دی قسم اے سارے نبی نبوت دی اندر محمد دے شریکن حسن چ محمد دا شریک کوئی نہیں حسن چ محمد دا شریک کوئی نہیں چونکہ اللہ نے او دی حسن دی گل کر کے حد دی بھکا دیتی اللہ فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے رب نو تیرے مکھڑے دی قسم والضحیٰ تیرے رب نو تیرے حسین چہرے دی قسم ہے والضحیٰ تیرے رب نو تیرے چمکدار چہرے دی قسم ہے اور اگلی آیت کیا فرمائی اللہ فرماتا محبوب صرف مکھڑے دی قسم نہیں واللیلی اذا سجا تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی بھی قسم ہے ہائے ہائے حد نہیں مک گئی واللیلی اذا سجا اللہ فرماتا محبوب تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی بھی قسم واللیلی اذا سجا تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی بھی قسم میرے شیخ محقق میرے شیخ کامل میرے امام فخر الدین رازی نے والضحیٰ اور واللیل اذا سجا انہاں 2 آیتاں دا ترجمہ امام فخر الدین رازی نے لکھے ہے اگر میں نے مجمع آکھے تو میں ترجمہ کرنا چاہنا پر میں قربان ہو جاواں اپنا امام تو میرے امام نے لفظ لکھے قلم تروڑ دیتے لفظ لکھ کے حد مکا دیتی امام فخر الدین رازی نے والضحیٰ اور واللیل اذا سجا کا ترجمہ کیا میری نظروں سے گزرا حیران ہو گیا اپنے امام دے کیتے ہوئے ترجمے تو ترجمہ سنیے کیا کہتے ہیں امام آپ فرماتے ہیں والضحیٰ بیٹھے ہو نا آپ کی توجہ ہے نا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں امام فخر الدین رازی کا کیا ہوا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ فرماتے ہیں والضحیٰ
اللہ فرماندا محبوب مینوں تیرے چمکدار چہرے دی قسم ہے. مڑ فرمایا واللیلی اذا سجا. اللہ فرماندا محبوب مینوں تیری اس کالی کملی والی چادر دی قسم ہے جس چادر وچ تو اپنی امت دے گناہگاراں نوں لکائنا ہے. حد نہیں مک گئی. واللیل اذا سجا. اللہ فرماتا محبوب اس چادر دی قسم ہے جس چادر ہے تو اپنی امت دے گناہگاراں نوں لکائنا ہے. والضحا محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے. واللیل اذا سجا. تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی بھی قسم ہے. اچھا میں ایک واری تقریر رکیندا پیا نے تے ایک اور گل پیا کریندا نے. پتہ نہیں اس پاسے تسا جانا ہے یا نہیں جانا. میں منزل وچوں بریک لا کے منزل ہور پاسے جاندی پئی ہے. اے تا سورت دا مڈ آئی نا والضحا تے واللیل اذا سجا. فرمایا محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے تے تیریاں زلفاں دی قسم ہے. اگلی سنو جیلے اللہ نے اس سورت نو مکایا نا جیڑی میں پڑھدا بیٹھا اس سورت نو جیلے رب مکایا ایک اور اچھی گل اللہ نے فرمائی. اللہ فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث. اللہ فرمایا محبوب زبانے تے چرچا کر لوگاں نو دس کہ لوگوں ویکھو اللہ نے محمد نو کیڈا سونا بڑھایا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث. رب فرمایا محبوب زمانے تے چرچا کر لوگاں نو دس تاکہ لوگاں نو پتہ لگے رب نے اپنا یار کیڈا سونا بنایا. آغاز والضحا ہے اور سورت کا اختتام وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث ہے. حد مک گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی قسم. اگلی قسم قرآن چ پڑھدا پیا. میرے مالک نے فرمایا وقیلہ او کوئی بولو وقیلہ. اللہ فرماتا محبوب صرف تیرے مکھڑے دی قسم نہیں او سونیا تیرے رب نو صرف تیریاں زلفاں دی قسم نہیں. اللہ فرماتا وقیلہ محبوب تیرے رب نو تیرے ہر بول دی قسم ہے. ہر بول دی قسم ہے. اور لوگوں ہر بول دی قسم ہے. اور محبوب جیلے تو اپنی اماں آمنہ دی جھولی بچ اپنی ماں نال بولے رب نو اس بولن دی قسم ہے جے مڑ حلیمہ دی جھوپڑی وچ جا کے اس دائی نال بولے رب نو اس بولن دی قسم ہے. تے محبوب جے مڑ تو بجاراں دی مجلس وچ بیٹھ کے ابو بکر نال بولے رب نو اس بولن دی قسم ہے. حضرت عمر نال بولے رب نو اس بولن دی قسم ہے. سونیا جے تو حسنین کریمین نال بولے رب نو اس بولن دی قسم ہے. اور اے میرے محبوب اگر تو غیراں نال بولے رب نو اس بولن دی قسم ہے. بہ کے اپنے نال بولے رب نو اس بولن دی بھی قسم ہے. وکیل ہی محبوب تیرے رب نو تیرے ہر بول دی قسم ہے. ہر بول دی قسم ہے. ہائے پتہ نہیں توڑے پاسے قرآن پڑھنے والا رواج ہائی بھی صحیح ہے. میں یہ دھنگی شروع کی تھی بیٹھا میں نے بالکل اندازہ کوئی نہیں. میں یقین جانیے میں بیٹھا ہوں جتنی مشکل میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہے. میں مسلسل سفر میں ہوں اور مسلسل پروگرام ہے. کئی 100 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے اور پھر کئی گھنٹوں کی گفتگو ہوتی ہے. 2 3 خطابات مجھے کرنے پڑتے ہیں. تو یہ لے مڑ تواڈے ورگے عاشق میں لب جاویں مڑ میرا جیلے ذوق بن جاوے مڑو تقریر ساری رات چل دی رہندی ہے. تسا تو بڑے شوق نال آئے بیٹھے ہو نا ویسا کٹا کھاونا میں کٹے کدی نہیں کھاون دیتے بنے. اگر میرا ذوق بن جائے نا پھر میں قرآن پڑھنے لگ جاؤں. پھر ہر چیز بھول جاتی ہے. جب تک حضور کی باتیں چلتی ہیں پھر حضور کا ذکر ہی ہوتا رہتا ہے. پھر کھانے شانے کی طرف توجہ نہیں رہتی. تو آپ کا ذوق دیکھ کے دل کرتا ہے کہ آج موڑو طریقہ اپنایا جائے. بے کٹا شدہ ترستا رہے میں ان کو کھا لے وہ ترستا رہے
اور حضور کے عاشق بیٹھ کر صرف حضور کی باتیں سنیں، صرف حضور کی باتیں سنیں. قربان جاؤں. اللہ نے فرمایا والضحیٰ، بیٹھے ہو نا جی، مامور قرآن پڑھدا پیا نے. مالک فرمایا والضحیٰ، محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے. واللیل اذا سجا، سونیا تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی قسم ہے. وکیل ہی، تیرے ہر بول دی قسم ہے. اور اے نہیں میں پتا تواڈے مجمع چ کوئی صاحب ذوق بیٹھا ہے نہیں بیٹھا، کوئی عاشق بیٹھا ہے نہیں بیٹھا، کتنے پڑھے لکھے بندے بیٹھے، مینوں اس دی بالکل تمیز نہیں، ادا اندازہ نہیں، کیونکہ میں تواڈے مجمع نو بہت اچھی طرح نہیں پہچان پیا سکدا. لیکن ایک گل اپنے ممبر تو بیٹھ کے کردا پیا، قسم میں قرآن چو اگلی پڑھدا پیا تے ایمان میرا اندر کھلوتا ہے بے اگر تواڈے مجمع دے اندر کوئی صاحب ذوق بیٹھا ہویا ہن بہ نہیں سکے گا، جھوم جائے گا، جھوم جائے گا اور دیکھیے گا گھوم جائے گا اگر کوئی صاحب ذوق بیٹھا ہوا. قسم سنیے میرے اللہ نے کیا ارشاد فرمائی، رب کعبہ دی قسم، میں پڑھنا حیران ہو جانا اللہ نے مصطفیٰ کی شان کو زمانے کے سامنے کیسے رکھا. اللہ فرماتا محبوب تیرے صرف مکھڑے دی قسم نہیں، محبوب صرف تیری زلفاں دی قسم نہیں، وکیل ہی صرف تیرے ہر بول دی قسم نہیں. اللہ فرماتا اللہ امروں کا، محبوب تیرے رب نو تیری پوری حیاتی دی قسم. ہائے ہائے لعمروں کا، لعمروں کا، اور سوڑیا تیرے رب نو تیری پوری حیاتی دی قسم. 63 سالہ ظاہری زندگی اے میرے لجپال جیڑی تسی لوگاں دے سامنے گزاری نا، لعمروں کا، محبوب تواڈی اس پوری حیاتی دی قسم. جیلے تسی صحابہ دی مجلس وچ باندھے آئے تے صحابہ بہ کے تواڈا دیدار کر دیا، لعمروں کا، تواڈے رب نو تواڈی پوری حیاتی دی قسم. محبوب جیلے تسی مدینے دیا گلیاں دے وچ اپنے نواسیاں نو چڑھا کے اپنے موٹھیاں تے بٹھا کے اپنی زلفاں بھدا کے محبوب جیلے تسی مدینے چل دے آئے نا، لعمروں کا، تواڈے رب نو تواڈی پوری حیاتی دی قسم. لعمروں کا، محبوب تواڈے رب نو تواڈی پوری حیاتی دی قسم. اور محبوب جیلے تسی مکہ دے شہر دے اندر آرام کر رہے آئے تے جبریل نے آ کے توڑیاں پیران دیا تلیاں چمیاں تے میرا سنیا دیتا کہ حضور تیاری کرو آج اللہ سے ملاقات ہے. فرمایا لعمروں کا، محبوب تواڈے رب نو تواڈی پوری حیاتی دی قسم. لعمروں کا، محبوب تواڈے رب نو تواڈی پوری حیاتی دی قسم. اور محبوب جیلے تسی پتھر چایا نا، نہیں سن دے بیٹھے، محبوب جیلے تسی پتھر چایا تے سامنے کافر کھلوتے آن تے مسلمانہ تے کافران دی جنگ جاری آئی تے مر تسی پتھر کافران دی طرف پھینکے تے انہاں کافران نے، انہاں پتھران نے مسلمانہ نو تکلیف نہ دیتی تے مسلمانہ دے وچو نکل کے سیان کے ایک کافر نو جا کے وہ پتھر لگ گئے. لعمروں کا، محبوب تواڈے رب نو تواڈی پوری حیاتی دی قسم. اللہ فرماتا ہے لعمروں کا، فرمایا محبوب تیرے رب نو تیری پوری حیاتی دی قسم. حد نہیں مک گئی، حد مک گئی. لعمروں کا، محبوب تیرے رب نو تیری پوری حیاتی دی قسم. محبوب جیلے تسی طائف وچ گئے نا، سن دے بیٹھے ہو اے میرے محبوب جیلے تسی طائف وچ گئے تے اگو طائف دے لوگاں نے تانوں سیاںیا نا تے انہاں پتھر مارے، تواڈے جسم مبارک دے وچوں خون چلیا تے مڑ نالے نے مبارک خون دے نال تر بتر ہو گئے تے مڑ جبریل میرا سنیا لے کے آیا تے اس آکھیا محبوب اگر حکم دیو تے اس وستی نو چالواں پلٹ کے زمین تے سٹا تے ساری وستی نو تباہ و برباد کر دیوا. تے تسی فرمایا جبریل میں محمد بد دعائیں کرن واسطے تے نہیں آیا، محمد تے دعائیں کرن واسطے آیا. لعمروں کا، محبوب تواڈے رب نو تواڈی پوری حیاتی دی قسم. لعمروں کا، محبوب تواڈے رب نو تواڈی پوری حیاتی دی قسم. لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماندا محبوب مینوں اس مٹی دی قسم ہے جس مٹی نے تواڈے پیراں نو چومے ہیں. جیلے تسی شہر مکہ وچ ٹرے نا،
سانو شہر مکہ دی قسم، مڑ جیلے تسیم شہر مدینہ میں ٹرے، مڑ سانو شہر مدینہ دی قسم، آپ غار میں چلے، ہمیں غار کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، اس مٹی دی قسم ہے جس مٹی نے محمد دے پیرانو چومے ہیں۔ میں تقریر کر کر کے تھکا بیٹھا تے تو صحیح میرا خیال ہے سبحان اللہ پڑھ پڑھ کے بیٹھے تھکے ہو، تے میرا یہ موڈ ہے بھئی 5 منٹ تقریر رکینے آ جائے، تو صحیح سا کر لو، میں سا کر لینا، مڑ تقریر شروع کر دی سے، تھوڑی دیر واسطے تقریر رکیندہ پیا، اتھائی ترجمہ رکیندہ پیا، تقریر 2 منٹ بند پیا کرے نا، ایک گل ہور پیا کرے نا، اگر توڑا میرا ذوق مل گیا مڑ اس تو بعد اپا ترجمہ کر لئی سائیں۔ ایک دفعہ تقریر کو روک رہا ہوں، میں قرآن دیا اتنیاں قسم 2 گلہ کرنا چاہنا، قرآن دیا اتنیاں قسم پڑھ گیا نا، والضحیٰ واللیل اذا سجا لعمرک لا اقسم بہذا البلد، میں اتنیاں قسمہ جیلے قرآن دیا پڑھ گیا نا، میں اپنا بوریا بسترہ چاہیا قرآن دے بوئے تے جا کے بہ گیا، ماں کہا قرآن گل میری سمجھ تو باہر ہو گئی ہے تے گل میرے واسط تو باہر ہو گئی ہے، عجب معاملہ ہے، قرآن اتنیاں قسمہ اللہ تا محمد بڑھایا ہے، اللہ تا محمد بڑھایا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ محبوب بڑھا کے مڑو دیا قسمہ ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن نے جڑا جواب دیتا ہے میں سنا کے جا رہا، قرآن آتا ہے اللہ تا محمد بڑھایا ہے، اور بڑھا کے اتنا پیار کریں دا تو ساتھ بڑھے ہی محمد دے صدقے ہو، ہن جڑے بڑے نو بولی رکھیں تے جڑے نہیں بڑے ہو نہ بولیں انہاں دے نال تقریر، ان سے ہمارا خطاب نہیں ہے بھائی، خطاب ان سے ہے جو بنے ہی محمد کے صدقے سے ہیں۔ اللہ فرمائے دے لوگوں میں تے محمد نو بڑھامن والا، میں تے بڑھا کے محمد نال ایڈا پیار کرے نا تو ساتھ بڑے ہی محمد دے صدقے ہو۔ اللہ فرمائے دے لوگوں میں تے محمد نو دیون والا ہو کے دے نال ایڈا پیار کرے نا تو سی تے ہوئی محمد تو منگن والے۔ اللہ فرمائے دے لوگوں میں تو معبود ہوں، لوگ میری عبادت کرتے ہیں، میں اللہ ہوں، بندے میری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا لوگوں میں تو معبود ہوں، معبود ہو کر محمد سے اتنا پیار کرتا ہوں، تم تو ہو ہی محمد کے نوکر۔ اللہ فرمائے دے لوگوں میں تو محمد نو پالے ہے، او لوگوں اللہ فرماندہ لوگوں میں محمد نو پالے ہے، محمد پال کے ہوتے نال ایڈا پیار کرے نا تو انو تے پلیندہ ہی میرا محمد ہے، تو انو تے پلیندہ ہی میرا محمد ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو جیسا بنایا، ہم نے آپ جیسا زمانے میں اور کوئی نہیں بنایا۔ فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے، واللیل اذا سجا تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی قسم ہے۔ محبوب ہمیں قسم ہے آپ کی، قربان جاؤں قرآن کے لفظوں پر، خطاب قرآن پر قربان جاؤں جو محبوب کی عظمتوں کو ایسے راز کھول رہا ہے۔ فرمایا محبوب مکھڑے دی قسم ہے، زلفاں دی قسم ہے، تے صورت مکائی۔ اللہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث۔ سوڑے ہون حق بندہ ہے لوگاں نو دس کے لوگوں ویکھو چرچا کر، ہر گھر میلاد ہوئے، ہر گھر ایک گل ہوئے، مکال ہر چلے تے ہوئے کہ لوگوں ویکھو اللہ نے محمد نو کیڑا سونا بنایا۔ اے جڑی ہن میں آج گل کر کے وہندہ پیا نا، جیڑی گل میں آج کر کے وہندہ پیا، ایک گلہ میں صرف اس پر رکیتیاں رب کعبہ دی قسم جیڑے بندے دل نال سن دے بیٹھیں یہ کئی دیں تو اڈے چلے تے اے مکال نہ روے میرا نام وٹا چھڑیا، ہر چلے تے تذکرہ اسی کہ ساری کائنات ایک پاسے آمنہ دلال ایک پاس، ہر گھر چے ذکر اسی کہ ساری کائنات ایک پاسے آمنہ دلال ایک پاس، اور سچائی رب نے بھن سٹیا جس وچ محبوب نو ڈھالیا سی، محبوب بڑھایا زمانے تے قسمہ چاہ کے دسیا میں نے محمد جیسا اور کوئی نہیں بنایا۔ فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے، واللیل اذا سجا سونیا تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی قسم ہے، تے مر صورت مکا دیتی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث۔ ایک آیت دا ترجمہ ہور کروں، تسا میرا ذوق ودھایا ہے تے تسا میں راضی کیتا ہے۔
تے تسا چکے میں نو راضی کیتا ہے نا میرا ہی دل لے بھئی میں تو انو جلدی جلدی لنگر شریف تک لائے جاواں ہن میں ادیاں صرف تواڈے اس خوش کرن تے میں ادھی تقریر واپس عبدالحکیم نال لائے جیسے تاکہ جلدی جلدی تسی لنگر شریف تائیں پڑ جاؤ صرف اس وجہ سے ورنہ اگر تسا میرا موڈ خراب کریں دے تو پھر کام خراب ہو جاونا تسی بندے چنگے ہو سمجھ دے آئے تسی میرا موڈ خراب نہیں کیتا لہٰذا میں بھی ہوں تواڈے اتے راضی ہو کے تے اے فیصلہ کیتا ہے بے ایک آیت دا ترجمہ ہور کرے نا تے اس تو بعد تواڈی جان چھوڑن دا فیصلہ کیتی بیٹھے کریے ایک آیت دا ترجمہ یا ران دے ایک آیت کا سورت میں ساری پڑھی آئی ایک آیت کا ترجمہ اور کرتا ہوں اور اس کے بعد بات کو مختصر کر دیتا ہوں بس صرف اے فرق ہے اے ایک آیت دا جیڑا ترجمہ ہے نا اے ہونا ایک گھنٹے دا ہی نہیں بس صرف اتنا ٹائم آپ کا اتنا لگے گا زیادہ نہیں لگاؤں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مکی کی آمد ذرا زور سے بولو نعرہ رسالت قربان جاؤ اللہ نے فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے واللیل اذا سجا تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی قسم ہے تے مر صورت مکائی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث یہ جڑی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ توجہ ہے نا تواڈی جی اے جڑی ہے نا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اس تو پہلے حکایت کھلوتی ہے اس تو پہلے ایک آیت کھلوتی ہے بالکل دے نال جوڑ کے کھلوتی ہے تساں جٹاں براواں نو سمجھاون واسطے گل پیا کرے نا انہاں دوواں آیتاں دی کا دھاپت وچ رلی ہوئی نہیں انہاں دی کانڈا پتے جڑی ہوئی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اس سے پہلے آیت کھڑی ہے میں پڑھنے لگا ہوں ذرا سنیے قرآن کا حسن دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا محبوب دیاں گلاں کریں دیاں اللہ نے ایک ایڈی اچھی گل کی تھی اللہ فرماتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ اللہ فرمایا محبوب کسے منگتے دا دل نہ تروڑی کہیں منگتے دا دل نہ تروڑی جڑے بچ سیانے بندے بیٹھن انہاں تا خیر پتہ ہو سی بے منگتے دا دل کس لے ٹوٹدا ہے او لوگوں منگتے دا دل اس لے ٹوٹدا ہے جے لے او منگے اگو ملے نہیں بندہ منگے تے اگو ملے نہیں منگتے دا دل ٹوٹدا ہے ہن میں قربان نہ جاواں اس مالک تو جس قرآن وچ لفظ لکھن اس آکھیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ اللہ فرمایا محبوب کسے منگتے دا دل نہ تروڑی اپنے بوئے تو کسے منگتے نو خالی نہ موڑی جیڑا منگے جیشا منگے جدڑ منگے جتھے منگے جیویں منگے ملاں دی محفل وچ بیٹھ کے منگے اور دسو مانگنے والے کو خالی نہ جانے دینا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ سونیا کسے منگتے دا دل نہ تروڑی کہیں منگتے نو اپنے بوئے تو خالی نہ موڑی یہ قرآن ہے کسی پیر یا مولوی کا خیال نہیں ہے اچھا مزے دی گل لے آئے بھئی جلے لوگاں نو پتہ لگ گیا نا بھئی محمد تو منگڑا ہے اللہ جو فرمایا محبوب منگتے نو خالی نہ موڑی تے بندیاں نو جلے پتہ لگ گیا نا بھئی حضور تو منگڑا ہے بندے تا منگڑ بہ گئے تے منگڑ دا انداز ہر بندے دا اپنا تے جینو جیڑی شاید ہی لوڑ آئی اوہ شاید منگڑ بہ گیا تے ایک کائنو ہی پتہ نہ لگا بے کیشا منگڑی ہے تے کیشا نہیں منگڑی بندے بھولے آن ان پاڑ آن سادے آن تے اے تو مڑ ہر شاہ منگڑ لگ گئے ہر شاہ منگڑ لگ گئے ملا ساری زندگی مچھیاں پتیندے رہے تے انہاں موڑے پتہ نہ لگا بے کیشا منگنی ہے کیشا نہیں منگنی اے مڑ جیلے منگڑ بیٹھے انہاں میرے کل سنیا
بھئی حضور تو ہر شے حضور تو منگنا ہے تے حضور نو حکم ہو گیا ہے بھئی محبوب انہاں نو خالی نہیں موڑنا تے کسے منگتے دا دل نہیں تروڑنا انہاں جلے اس گل دا پتہ لگ گیا اے تے مڑ ہر شے منگن بہ گیا ہر شے منگن میں او کرنا چ میرے لفظ کھلوتن بندیاں نو منگدیاں ویکھیا میں تو حیران ہو گیا ہوں کوئی بندہ میرے نبی تو ایمان بیٹھا منگے تو کوئی محمد تو سامان بیٹھا منگے کسی نے کہا یا رسول اللہ روٹی ٹکر چاہیے کسی نے کہا یا رسول اللہ بخشش چاہیے کسی نے کہا جنت چاہیے کسی نے کہا یا رسول اللہ صحت چاہیے کسی نے کہا یا رسول اللہ قبر میں آپ کا دیدار چاہیے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی سفارش چاہیے کسی کہ یا رسول اللہ نمازہ پڑھ کے آیا نیکیاں کر کے آیا ہوں میں جنت تو اللہ میں گھلنا ہے پر بانی کرے جنت میں تھوڑا گواڑ چاہیے بہرحال جس نو جیڑی شاید ہی لوڑ ہائی او بندہ اوہ شاید میرے رسول تو منگڑ بہ گیا اللہ فرمائے محبوب گل مکدی ای ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ جیڑا منگے جیشا منگے جدن منگے جتھے منگے ہولو منگے اچھا منگے جیویں منگے تو اڈے بوئے تو منگتا خالی نہ جاوے مانگنے والے میں دیر ہو آپ کی عطا میں دیر نہ ہو تو بندے منگڑ میں گئے اچھا میں جے لے ویکھیا نا بندیاں نو منگ دیاں بھئی ہر شاہ منگی جاندن ہر شاہ منگی جاندن تے ہر شاہ منگی جاندن ماں بڑا پریشان ہوا ماں ایک واری موڑا اپنا بوریا بسترہ چایا قرآن دے بوئے تے موڑ جا کے بہ گئے ماں کیا قرآن گل وس تو بہر ہو گئی ہے سمجھ تو بہر ہو گئی ہے بندے ہر شاہ منگڑ بہ گئے تے یہ سارے منگڑ بہ گئے تے سارے جولیاں چالیاں تے سارے منگڑ لگ گئے تے اللہ آدھا کہنوں خالی نہیں ہوں موڑنا افزا تک میں بچو اتو اللہ آدھا محبوب کہنوں خالی نہ موڑی تے اے اگو ہر شاہ منگی جاندن ہر شاہ منگی جاندن تے جے انہاں ساریاں نو دیونا پہ گیا تے اے دے واسطے تا لمبے چوڑے خزانے دی لوڑ پوسی او تا اللہ ہے رب ہو کے ہر دیاں جولیاں بریندہ ہے ہر کہنو دیندہ ہے تے جے سارے محمد تو منگڑ بہ گئے تے اے دے واسطے تا لمبے چوڑے خزانے دی لوڑ پہ جاسی قرآن نے بڑا سونا جواب دیتا حد مکا دیتی قرآن نے کہا انا اعطینا کل کوثر اللہ فرمایا محبوب جو کچھ میرا ہے سب کچھ تیرا ہے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے سب کچھ عطا کر دیا ہے سارے نبیہ دے کمالات سارے نبیہ دے معجزات سارے نبیہ دے علوم اللہ فرمائندہ میں رب اپنے رحمت دے خزانے دیا کنجیاں اپنے رحمت دے خزانے دیا کنجیاں الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی اللہ فرماتا ہے میں رب اپنے رحمت دے خزانے دیا کجیاں چاہ کے محمد دے ہاتھ تھے رکھ دی تھی اور ملا علی کاری تو قربان جاوا آپ نے فرمایا لوگا غلط سنے ہیں بے رب کجیاں محمد نو پھتائیاں نا صرف کجیاں نہیں پھتائیاں بے تصرفی ونڈن دا اختیاری اللہ محمد نو ہی عطا کیتا ہے صرف کجیاں نہیں پھتائیاں ونڈن دا اختیاری محبوب نو دیتا سی فرمایا محبوب ہم نے آپ کو خزانوں کا مالک بنا دیا ہے جیڑا منگے جیشا منگے جدن منگے جتھے منگے کوئی منگتا تو اڑے بوئے تو خالی نہ جائے ہائے بندیاں دے منگڑ تے بھی قربان تے او سونے دے دیون تے ہی قربان اچھا تو نے ایک علمی گل سناوا پتہ نہیں وہ علمی گل توڑے سمجھ دے اندر آ سکے نہ آ سکے اے جڑی حدیث ہے نا علماء نے جلے اس حدیث نو بیان کیتا نا علماء دا اے دے اتے اختلاف ہو گیا اے دے ایک لفظ دے علماء دا اختلاف ہو گیا اختلاف کی ہویا سنیے اختلاف کیا ہوا کچھ علماء نے آکھا کہ اے جڑا لفظ ہے نا یدی کچھ نے کہا یہ لفظ ہے حدیث میں یہ لفظ ہے یدی دوسرے نے کہا یہ لفظ ہے یدی کیا بات دو ٹولے بن گئے کنا آکھیا اے لفظ یدی ہے کچھ نے آکھیا لفظ یدی ہے معنی تو ان سنائینا مطلب سنائینا یعنی علماء دا ایک طبقہ اس گلتے آ گیا کہ اللہ دے رحمت دے خزانے دیاں کنجیاں حضور دے دو ماں ہتھائیں چین کتنے ہتھائیں موڑا آکھنا پہنچ دو ماں ہتھاں دے وچ اللہ دے رحمت دے خزانے دیا کجیاں تے دوے علماء نے آکھیا نا دو ماں ہتھاں چ نہیں
حضور دے ہکے ہاتھے چلا دے رحمت دے خزانے دیاں کنجیاں. اے علماء دا اختلاف ہے. کوئی آکھن لگ گیا دو ہاتھے چن تے کنا آکھیا ایک ہاتھے چن. میرا اے رولا نہیں. میری عقل ایک ہور جاتے جا کے رک گئی. میں نو تواڈی مدد دی لوڑ ہے, تھوڑے جی میری مدد کرو, میں اس منزلی چکی میں پار نکلا. اے تا دن نہ دو ہتھے چن, او آ دن ایک ہاتھے چن. میرا اے مسئلہ نہیں. میں اس گل تے پریشان ہاں بجنہ ہتھاں دے وچ اللہ دے رحمت دے خزانے دیاں کنجیاں آئیاں ہو سن, پتہ نہیں ہو محمد دے ہاتھ کھلے کیڑے ہو سن, پتہ نہیں مصطفیٰ دے ہاتھ کھلے کیڑے ہو سن. الکرامت والمفاتیح یومئذ بجدی. اللہ نے فرمایا میں رب اپنے رحمت دے خزانے دیا کنجیاں چاہ کے کملی والے دے ہاتھ چ رکھ دی تھی. قربان جاؤں اس رسول پر. اچھا موڑ ایک گل کرے نا, بندے سادے آن ہر شاہ منگن لگ گئے, ہر شاہ منگن لگ گئے. اس شودے دی کوئی تمنا ہی صحیح ہے, جو ایڈیا منتہ کریں دا کھلوتا ہے دی کوئی نہیں منیں دا پہ. اللہ پاک رحمت فرمائے. کوئی یہ دی مان جاؤ, یہ چنگی گال منتہ انہیں لگتا ہے کہ چنگی کریں دا کھلوتا ہے. تھوڑی یہ دی مدد کرو, اللہ پاک رحمت فرمائے. ماشاءاللہ جی, نعرہ تکبیر جی, نعرہ رسالت, انہاں دی اوکھیائی ختم کرو جی. اللہ پاک رحمت عطا فرمائے. آئیے بات کو سمیٹتا ہوں, ختم کرتا ہوں. سنیے, میں آکھیا بندے سادان ان پڑھیں, جنگ چران دیں, ایڈے پڑھے لکھے کہیں نہیں, سکول گئے کوئی نہیں, مدرسے انہاں پڑھایا کہنے, انہاں پتہ نہیں لگا حضور تو کیشہ منگنی آئی کیشہ نہیں منگنی, ہر شاہ منگی جان دیں, ہر شاہ منگی جان دیں. ماں کے چھوڑو انہاں تو پتہ کوئی نہیں, پڑھایا کہیں نہیں, سمجھایا کہیں نہیں, انہاں چھوڑو. صحابہ حضور کو باندھیان اٹھیندیان, حضور انہاں پڑھائیندیان, حضور انہاں دے استادان, او حضور دے شاگردان. انہاں تو پتہ اسی بے حضور تو کیشہ منگنی ہے تو کیشہ نہیں منگنی. میں صحابہ دے بوے تے گیا, صحابہ دی زندگی کھولی, پڑھن بیٹھا, حیران ہو گیا. صحابہ نے بھی حضور تو منگنا شروع کیتا تے منگیا ان بے کوئی صحابی نبی تو ہاتھ بیٹھا منگے, کوئی محمد تو اکھ بیٹھا منگے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگج کھلوتن, حضور دے اگو کھلوتن, چوکی دارن, پہرے دارن, حضور دے سپاہی بن کے حفاظت واسطے حضور دے اگو کھلوتن. دشمن کھلوتن, دشمنہ تیر کڑیا, حضور دے تیر سٹیا, اگو حضرت قتادہ کھلوتیان, انہاں دی اکھ چ لگا, آنا باہر آ گیا, درد بڑا ہویا, تکلیف بڑی ہوئی, خون بڑا نکلیا, صحابی پریشان ہوئے اور انہاں اپنا آنا لیا, رسول دے سامنے جا کے کھلو گئے. ہن ایک جملہ ہی تھا بولنا چاہنا بھئی صحابی رسول نے آنا لیا اور حضور دے سامنے کھلو کے, اور صحابی نے آکھے اسے یا رسول اللہ, اللہ تو نہ اپنے خزانے دیاں کجیاں پھدائیں ہوئیاں نہیں بلا, اللہ تو نہ اپنے خزانے دیاں کجیاں پھدائیں ہوئیاں نہیں, مہربانی کرو میری آنکھ ٹھیک کرو, مجھے آنکھ چاہیے. حضور دا رحمت دا سمندر اگو ٹھاٹھا پیا مرندہ. حضور فرمایا قتادہ اس آنکھ دے بدلے میں محمد نال سودا کر لا, آنکھ دے بدلے میرے نال سودا کر لا. اسا کہ یا رسول اللہ آنکھ کٹائی کھلوتا, درد بڑا ہے, تکلیف بڑی ہے, سودے دی میں ہن پوزیشن وچ نہیں, سودے دی پوزیشن وچ نہیں, کرم دی لوڑ ہے تے مہربانی دی لوڑ ہے, کیونکہ میں درد بڑا ہے, تکلیف بڑی ہے, تے ڈاکٹر دا پتہ میں نہیں چاہی دا, میں نو تو بس آنکھ چاہی دی. کیشا جی آنکھ چاہی دی. قربان جاواں اپنے نبی دی ذات تو. حضور نے فرمایا میرے نال سودا کر لا. اسا کہ یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے. حضور فرمایا قتادہ اگر سودا کرنا چاہے تو اس آنکھ دے بدلے میں محمد تو جنت دی ضمانت لا لا, میرے کول جنت دی ضمانت لا لا. حضرت قتادہ گل جو سنی نا, انہاں پیراں تے کھلوتیا جھوم گئے, اور میں کہتا ہوں گھوم گئے, گھوم کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہو گیا توڑا میرا سودا, ہو گیا توڑا میرا سودا, پر سودا توڑا میرا انجو سی, آنکھ میرے آنکھن تے دیو, جنت اپنے آنکھن تے دیو. مجھے آنکھ بھی چاہیے, مجھے جنت بھی چاہیے. اللہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ فرمایا محبوب جیڑا منگے, جشا منگے, جتھے منگے, جدڑ منگے, جیویں منگے, سونیا تیرے بوے تو منگتا خالی نہ جاوے. او مارکا
یہ قرآن سناون دا کم اسی اج تو نہیں شروع کیتا، اے دا آغاز اس کامل ہستی نے کیتا ہے جن دنیا مبارک شاہ بغدادی یادی۔ میرے دادا جی فرمایا کر دیان میں اللہ نال وعدہ کیتا مولا جب تک مبارک دے منہ زبان رانی ہے جسم جان رانی ہے مولا تیرے قرآن دی نوکری کرنی بھی ہے مڑ کرانی بھی ہے۔ میرے دادا جی نے 55 درس قرآن دے بنائے، 50,000 بندہ قرآن پڑھ گیا انہاں دی زندگی ہے۔ اور میرے دادا جی فرمایا کر دیان جلے میں پہلا درس قرآن دا بنایا نا اللہ میں خواب وچ کملی والے دا دیدار کرایا۔ میں ویکھیا میرے گھر حضور آ گئے، نال حضرت علی المرتضیٰ آ گئے، امام حسن آ گئے، نال لجپال حسینی آ گئے۔ میرے دادا جی فرمایا کر دیا نہیں نہ چاروں پاکستیاں میرے ویڑے قدم رکھے، میرے گھر در و دیوار روشن ہو گئے، میں حضور دے جوڑیاں تے وچ بیٹھا ہوں، مبارک دیاں اکھیاں او چہرے پر انوارا جس تے خالق کے کائنات خود عاشقا، جنہوں فرمایا سودھہا او مکھڑا میرے سامنے آ۔ حضور نے فرمایا مبارک گھبراویں نہیں اللہ تینوں کامیاب کرے سی۔ بس آپ فرمائیں جن حضور دی دعا مبارک نو انج لگی ایک تو بعد دعا تریا چوتھا پنجواں چھوٹے وڈے میرے دادا جی نے قرآن دے 55 درس بڑھا چھوڑ 50,000 بندہ قرآن پڑھ گیا، ہزاراں لوگ ہن قرآن پڑھ دے پین اور لکھاں تے کروڑاں لوگ قیامت تک قرآن پڑھ دے رہا سی۔ میں ہن تو نال گلاں کریں دا بیٹھا میں شرمندگی نہیں ہے، میں ممبر تے بیٹھا کوئی شرمندگی نہیں ہے، باں کھلی کر کے گل کر رہا سر چاہ کے بیٹھا گل کرے نا تواڈے نال گفتگو کر رہا۔ اس وقت بھی میرے ہکے درس دے اندر مرکز اسلامی المبارک جڑا حضرت صاحب دے آستانہ عالیہ تے عبدالحکیم بنایا ہے، اس وقت بھی کئی 100 طالب علم اللہ دا قرآن پڑھتے پہن۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ قرآن کی نوکری کا سلسلہ جاری ہے اور ساری ہے۔ تو آنے کو صرف ایک صلاح پوچھنی ہے، ایک جواب مل جاوے، گل اتھا ہی مکمل ہو جاسی، گل کرو اے قرآن پڑھیندہ رہے یا بند ہو جاوے۔ اللہ تو آنو قرآن نصیب فرمائے، مڑ توڑے بچیاں نو نصیب فرمائے، مڑ توڑیاں نسلان دے وچ اللہ اس قرآن دا نور جاری فرمائے۔ حدیث پاک چندہ قیامت دا دیں اسی ایک بندہ قبر ہی چھوٹی سی، اس بندے نو سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال مل سی، اس بندے دے نامہ اعمال وچ لکھا ختم قرآن دے لکھے حسن۔ او بندہ اکسی میرا مولا میں تو ناظرے بھی قرآن کوئی نہیں پڑھیا، میں انتا قرآن آمدہ بھی کوئی نہیں، نامہ اعمال میرا نہیں کہ ہور بندے دا ہے، میں تو کدی منزل نہ کی تھی، اے دے وچ لکھا ختم لکھے پہن، اے نامہ اعمال میرا نہیں کسی ہور بندے دا ہے۔ اللہ فرمیشے میرا بندہ تو بھول سکنا ہے میری ذات نہیں بھول سکتی۔ تو قرآن نہیں پڑھیا تین قرآن آمدہ بھی نہ، پر تیرا لکمہ کھا کے جڑے قرآن پڑھ دے آن میں رب انہاں دی بطاری وڑیندہ رہا تینوں برابر ثواب عطا کریں دے۔ او دیوار لوگ میرے حضرت صاحب نو دعائیں کرے سن کہ میاں سی خود قرآن نہ سے پڑھ دے پر ساڑھا دتو ہے لکمہ کھا کے کوئی اور پڑھ دا رہا ہے ثواب ساڑھے حصے چ لکھین دا رہے۔ ساڑھے قرآن پڑھاون دے 2 طریقے ہیں، اگر میری آنگلیاں نظر آمن تا جی کتنے جی ساڑھے قرآن پڑھاون دے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگ ساڑھے کل چھوٹے چھوٹے بچے گھلیں دن اسی انہاں دے بچیاں نو اتھے قرآن پڑھائیں دن، او دے بچ کئی غریب ہوں دن کہ یتیم ہوں دن جنہاں نو اسی اتھے قرآن پڑھائیں دن۔ اے قرآن پڑھاون دا ایک طریقہ ہے، اور دوسرا قرآن پڑھاون دا یہ طریقہ ہے بھئی تواڈے ورگے وڈیرے چودھری خان ملک مار تسا ساڑھے کل قرآن پڑھے نہیں آمدے، تواڈے واسطے اسی اپنا گھر چھڑے نے آئے کئی 100 میل سفر کر کے ایتھے توڑ توڑیاں وستیاں چاہ کے تو قرآن پڑھا جانے۔ وپار کرے آئے بے وپاری نہ کرے آئے، ایمان نال دسو اے ہون ادھا گھنٹہ بے کے تو قرآن نہیں پڑھایا جی؟ جنہاں نو میں قرآن پڑھایا انہاں دا بولن بندا ہے، جڑے جنہاں سبق نہیں پڑھیا اور رہ گئے او نہ بول۔ ایمان نال دسو والضحیٰ نہیں پڑھایا جی، واللیل اذا سجا نہیں پڑھایا جی، وقیل ہی نہیں پڑھایا جی، لعمروں کا نہیں پڑھایا جی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ نہیں پڑھایا جی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ نہیں پڑھایا جی۔ اور لوگوں انہاں بالا نو اتھے قرآن پڑھائینا ہے، تو اڈے ورگے جڑے ساڑھے کول پڑھے نہیں ہم دے تو انہوں ایتھے توڑا کے قرآن پڑھا جانے۔ مقصود ہکو ہے ساڑھا، کوشش ساڑھی ہکا ہے بکی میں اس مخلوق دا رشتہ قرآن نال ہو جاوے، کیویں تواڈے گھراں تائی قرآن دا نور آ جاوے، کیویں تواڈیاں زندگیاں وچ قرآن دا نور آ جاوے، کیویں قبر حشر دا تواڈا سامان بن جاوے۔ اے ایک تحریک ہے، ایک محنت ہے کہ کیویں اے مخلوق قرآن نال جڑ جاوے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ تواڈا سارا علاقہ اور تواڈی بالخصوص قوم سانوں اسی خوش ہو کے تواڈا نام لینے ہیں تے اسی خوش ہونے ہیں، تسی وہ لوگ ہو
جڑے ہمیشہ قرآن دی نوکری کردے ہو تواڈے تعاون دے نال ہزاراں غریب یتیم بچے اللہ دا قرآن پڑھدے پے دعا کرو انشاءاللہ قیامت تک پڑھدے رہ جاویں میرا دل آدھا بیٹھا ہے میں تواڈے نال اتنیاں گلاں کیتیاں دل میرا آدھا بیٹھا ہے او جڑے بچے قرآن پڑھدے بیٹھے اج انہاں دے واسطے ایک چھوٹی جی تحریک ہو جائے جہدیاں وصولیاں تواڈیاں کڑکاں تو پیچھے جا کے ہومن ہجے کڑکاں ہن گڈیونیاں مڑ اللہ تانوں خیر نال ڈھیریاں چویسی اگر کسی بندے دا دل آکھے کہ میں جلے اپنی ڈھیری چیسا اپنا رزق لے جاسا جتھے اپنے بچیاں واسطے رزق لے جاسا او جڑے قرآن پڑھتے بیٹھن انہاں دی طرف عشر بیچ کے اپنے رزق چو حصہ بیچ کے انہاں دے پڑھن دا سامان کرسا پڑھ دے اور آسن ثواب میرے حصے چ لکھیندا رہ جاسا جڑا بندہ اپنی قبر حشر دا سامان کرنا چاہسی میرا دل چاہتا ہے انہاں طالب علماں واسطے ایک چھوٹی جی تاریخ ہو جائے وصولیاں آون والی ہاڑی دے اندر کڑکا تو پیچھے جا کے ہوسن برکتاں تے رحمتاں اج کل شروع ہو جاسن تو لکھ سے چلو لکھ تو ایک نام میں لکھن دے مڑ تو لکھے کیونکہ میں بسم اللہ میں کرے نا تے مڑ پہلا کیڑا خوش نصیب ہے جڑا قرآن نال سب تو پہلے اپنی محبت دا نام پیش کرے سی جی ماشاءاللہ اے بابر علی صاحب ولد محمد اقبال صاحب ملا جی اے 5 منٹ اللہ قرآن واسطے خدمت قبول فرما ہن تو لکھنے تے میں انہاں بندیاں دی زیارت کرنی ہے جڑے قرآن نال محبت کر دیں نا دسیا بیٹا کھڑے ہو کے محمد عمران والد محمد رمضان صاحب ملا جی کتنے جی 1 من جی اللہ قرآن واسطے محبت قبول فرما ہاں جی ہور کو خوش نصیب قرآن نال محبت کرے جی حق نواز والد کبیر جی کون جی ملا جی کتنے 1 من جی جی بھائی صاحب ماشاءاللہ غلام مرتضی والد ایک محمد اقبال صاحب حصوانا سیال جی 3 من جی اللہ پاک قرآن نال تھوڑی محبت قبول فرمائے ہور کو خوش نصیب قرآن نال محبت کرے جی ماشاءاللہ نا دسیا جی حق نواز والد عمر حیات کون جی اللہ پاک رحمت فرمائے 1 من جی جی بزرگو حاجی منظور والد حاجی جیون صاحب جی کتنے جی 1 من جی اللہ قرآن واسطے محبت قبول فرمائے ہور کو خوش نصیب قرآن نال محبت کرے جی محمد افضل والد صالحوں ملا جی والد محمد صالح صاحب ملا اس بھئی اپنی قوم لکھائی 1 من جی ماشاءاللہ ہور کو خوش نصیب جی ماشاءاللہ جی ہور کسی بندے نے لکھاونا ہوئے میں دادا جی تو نے ایک گل سنا میں اپنے دادا جی دی توڑا روح راضی ہو جاسی میرے دادا جی ایک بڑی اچھی گل کر دیان آپ فرمایا کر دیان پیٹ واسطے منگن گیا برا کام کوئی نہیں لیکن قرآن واسطے منگن گیا سونا کام کوئی نہیں آپ فرمایا کر دیان لوگ پیٹ واسطے منگ دیں میں لوگا تو اللہ دے قرآن واسطے منگنا اے دین واسطے منگنا میرے نبی دی سنت ہے اور دین واسطے دیونا اے صحابہ دی سنت ہے ہوں اتنے اسا قرآن واسطے منگیا نا جی بندیاں من لکھایا بندیاں 2 من لکھائے بندیاں نے 1 روپیہ دے دیتا قربان جاوا جلے حضور دین واسطے منگڑیا صحابہ دے دیون دا عالم ہے حضرت فاروق اعظم نے گھر دا سارا مال کٹھا کیتا مڑ اس مال دے 2 حصے کیتے 1 حصہ بچیاں واسطے رکھیا 1 دین واسطے حضور دے خدمت پیش کر دیتے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں گھر دا سارا مال کٹھا کر کے حضور دے خدمت ڈھیر کر دیتا حضور پوچھے ابو بکر گھر کیسا چھوڑ آیا انہاں کہا یا رسول اللہ گھر صرف اللہ تے ادھر رسول چھوڑ آئے صحابہ نے تو دین کے لیے ایسے دیا ہے آپ نے تو 1 من دیا ہے نا اور 1 روپے دیا ہے صحابہ سے سیکھو قرآن دین سے محبت کیسے کی جاتی ہے اللہ توڑی اس محبت نو قبول فرمائے ہور کو خوش نصیب قرآن نال محبت کرے جی ماشاءاللہ جی ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ جی ہور کو خوش نصیب اگر تسا شوکت آئیں لگا جاوے 1 کاغذ لے کے تے یعقوب ایدے لگا جاوے تو مڑ مینو آسانی ہو جاسی میں 2 گلاں نال کر رہی سے اللہ توڑے تو رحمت فرمائے شریعت دا مسئلہ یہ ہے مجھے شریعت کا مسئلہ بتانا ہے شریعت دا مسئلہ یہ ہے اللہ فرمائندہ بندے زمین میری ہے زمین دا مالک کون ہے جی ایک باری ہو رکھو
اللہ فرمائندا بندے زمین میری ہے گڈے دا تو بیٹھا تے اللہ فرمائندا بندے میں زمین نو تیرا نوکر بنایا ہے زمین نو تیرا نوکر بنایا تے نوکر بھی انج بنایا ہے زمین نو تیرے راستے نوکر بنایا اور نوکر بھی انج بنایا ہے کہ اللہ فرمائندا یہ جو پیسے لوگوں نے مجھے دیے ہیں نا تقریر میں یہ بھی آپ نے سارے طالب علموں کو دینے ہیں یہ طالب علموں کے لیے ان طالب علموں کی خدمت کریں میں آپ سے جو بات کر رہا تھا وہ سنیے کہ شریعت آدھی ہے اللہ فرمائندا بندے زمین میری ہے جلے تو زمین دانا سٹینا ہے میں زمین نو تیرا ان نوکر بنایا بے تو ایک دانا سٹینا ہے میری زمین تینو 700 دانے واپس کرے دی اللہ فرمائندا بندے قانون لکھ لا جلے میری زمین تینو 700 دانے واپس کرے قانون ہی کوئی کہ اس فصل دے وچوں 20واں حصہ قرآن دے پڑھن والے واسطے دیتا جائے اس نو عشرہ دن جڑے بندے عشر نہیں دیندے انہاں دا رزق کدی پاک نہیں ہوندا رزق انہاں بندیاں دا پاک ہوندا جڑے بندے اپنی زمین وچوں نکلن والی پیداوار دا عشر ادا کرتے ہیں یہ لازم ہے یہ ضروری ہے یہ کسی پیر یا مولوی نے قانون نہیں بنایا یہ قانون اللہ نے آپ کے لیے خود بنایا ہے اللہ فرماتا ہے جب میں کسی کو رزق دیتا ہوں مال دیتا ہوں تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی فصل میں سے عشر نکالے اور اگر اس کو میں نے مال دیا ہے تو وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے زکوٰۃ 40واں حصہ ہے اور عشر 20واں حصہ ہے یہ جڑے پلاویں رقبے انہاں دے واسطے جڑے بارانی رقبے انہاں دے واسطے مڑ اللہ نے الگ حکم فرمایا 10ویں حصے دا ان کے لیے 10واں حصہ ہے یہ قانون وہ ہیں جو اللہ نے شریعت کے خود بنائے ہیں اور اپنے محبوب کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچائے ہیں اللہ آپ کی سب کی فصلوں میں برکت عطا فرمائے آپ کے مال میں جان میں ایمان میں اللہ برکت عطا فرمائے اے بچے بدن اگر کسی بندے لکھامنا ہوئے وہ بندے لکھا لئی سن جنہ بندے اپنا فصل دا حصہ لکھانا اسی قرآن واسطے طالب علم واسطے وہ اپنا نام لکھائی سن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الہی انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا آتنا محبت ذاتك ومعرفت صفاتك وفوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا احل المشكلات اللهم يا دافع البليات اللهم يا شافع الامراض اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا هادي المذلين اللهم يا امان الخائفين اللهم يا دليل المتحيرين اللهم يا راحم العاصين اللهم يا اجار المستجيرين اللهم يا ميسر كل عسير اللهم يا مسبب الاسباب اللهم يا مفتح الابواب اللهم يا خير الرازقين اللهم يا خير الناصرين اللهم يا ارحم الراحمين اللهم يا اكرم الاكرمين اللهم يا غياث المستغيثين اغثنا بفضلك وبكرمك یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین اے الہ العالمین جتنے اہل اسلام حاضر ہیں سب دی حاضرین کو قبول فرما صبر و نعمت ہدایت عطا فرما صراط مستقیم عطا فرما شر شیطان شر نفس تو محفوظ فرما مولا جو بیمارن شفا عطا فرما جو مقروض ہیں انہوں نے قرضیاں دی دوری دے سامان پیدا فرما مولا جو بے اولادن انہوں نے عاشق رسول بیٹے عطا فرما مولا جنہوں اولادہ بخشی نہیں انہوں دی اولادہ نو نیک اور فرما بردار بنا سب دے بچیاں نو قرآن دا علم عطا فرما قرآن دا نور عطا فرما اے الہ العالمین جنہ لوگاں نے اپنی فصلوں دے اندر تیرے قرآن دے حصے رکھن مولا انہاں دی فصلوں دی حفاظت فرما پیداوار وچ اضافہ فرما قرآن واسطے انہاں دی محبت نو قبول فرما دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما احسان عظیم فرما مولا کریم اپنے فضل و کرم دے نال کچھ لوگاں نے بالخصوص دعا واسطے آکھیا ہے مولا کریم اپنے مار کامران واسطے اور مار شمیر واسطے اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم دے نال میرے انہاں بھائیاں نو عاشق رسول بیٹے عطا فرما مولا کریم عاشق رسول اولاد عطا فرما مولا تیرے خزانے اچ کمی نہیں ہے مولا کریم جدو تیرا محبوب روئے زمین تے آئے مولا کریم تو ماواں نو پتر ونڈے آج بھی لوگ میلاد کی محفل میں اس نیت سے آتے ہیں کہ مولا کریم جیسے تو نے اس وقت ماؤں کو بیٹے دیے تھے آج بھی جن کو اولاد کی ضرورت ہے اپنے محبوب کے میلاد کی خوشی میں ان کو بیٹے عطا فرما دے ان کے گھروں کو آباد فرما دے ان کی جھولیوں کو آباد فرما دے مولا جنہوں نے کہا ہے انہیں بھی عطا فرما جو اپنے دل میں نیک ارادے لے کے بیٹھے ہیں ان کے بھی پورے فرما سب کی دعاؤں کو قبول فرما وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ایک شعر سلام کا پڑھیں جی سلام ضرور مصطفیٰ جان رحمت پہ